اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ گنتی کے چند دن، پھر اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو دوسرے ایام میں وہ گنتی پوری کر لے، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ادا کریں، اور اگر کوئی اضافہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے دلائل ہیں۔ تو جو تم میں سے کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے ایام میں گنتی کے ایام پورے کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے جو تمہاری ہدایت کا سامان کیا اس پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں، دعا کرنے والی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو انہیں چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں، میرے اوپر ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے صیام کی راتوں میں اپنی عورتوں سے ملاقات جائز ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے لیے خیانت کا احساس کرتے تھے، تو اللہ نے تمہارے اوپر توجہ کی اپنی رحمت کے ساتھ، اور تمہیں عفو درگزر کی چادر میں جگہ دی، تو تم ان سے ملاقات کرو۔ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے اسے چاہو اور کھاؤ پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے الگ ہو جائے۔ اس کے بعد رات کے آنے تک روزے کی تکمیل کرو اور ان سے ملاقات نہ کرو، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تو ان کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ صیام سے متعلق آیتیں، روزے سے متعلق آیتیں جو ہے یہ آپ کے سامنے آئی ہیں، اور جو ترتیب ہے موقع محل ہے کہ اس سے پہلے حرمت جان
اور حرمت مال سے متعلق احکام آئے اور آگے اور احکام آ رہے ہیں، شریعت کے مختلف احکام آ رہے ہیں، تو ان کے درمیان میں یہ جو صیام کی آیتیں ہیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ اللہ کا جو قانون اور اللہ کی جو شریعت ہے اس پر ٹھیک سے عمل اسی وقت ہوگا جب ہمارے دلوں میں تقویٰ ہو، جب اللہ کا ڈر ہو، جب اللہ کا خوف ہو، جب اللہ کی خشیت ہوگی تو اللہ کی شریعت کی پابندی ہوگی۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ خشیت الہی پیدا کرتا ہے، یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو گویا اس سیاق میں ان آیتوں کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شریعت پر خلوص کے ساتھ عمل کے لیے تیار کرنے والی چیز کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور یہ جو رمضان کا پروگرام ہے وہ ایک تربیتی پروگرام، اس کے ذریعے سے ہم کو تیار کیا جاتا ہے، ہمارے دل کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اس کی شریعت کی پیروی کریں، اور چاہے ہم لوگوں کے سامنے ہوں چاہے اکیلے ہوں شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں۔ یہ تربیت رمضان کے ذریعے ہوتی ہے، روزے کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان آیات کو اس درمیان میں رکھا گیا ہے جہاں شرعی احکام آ رہے ہیں۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان لانے والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم فرض کیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ارکان اسلام میں سے ہے، فرائض میں سے، دین کی بنیادوں میں سے یہ چیز ہے۔ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ کہنے کا منشا یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ سے ہر شریعت میں موجود رہی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی۔ تو یہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں مشقت ہے۔ بھئی صبح سے شام تک بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، آسان چیز تو ہے نہیں ہے۔ اب آج کل کتنا ہو جاتا ہے؟ 14 گھنٹہ سے زیادہ ہو جاتا ہے بھوکے پیاسے رہنا ہے۔ اچھا ایک دن دو دن کی بات نہیں، ایک مہینے تک رہنا ہے۔ تو ذہنی لحاظ سے تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جو تمہارے اوپر ڈالا جا رہا ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی۔ تو ذہنی لحاظ سے آدمی کو اطمینان ہوگا کہ اچھا کوئی ایسی بات نہیں ہے، پہلے بھی روزہ تھا ہم بھی رہیں گے، پہلے کے لوگوں نے روزہ رکھا ہم بھی رکھیں گے۔ تو ذہنی لحاظ سے ایک آمادگی ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ روزہ پرانی عبادت ہے، البتہ احکام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، ایام میں فرق ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں رمضان کا روزہ فرض ہے 1 مہینہ، وہاں کچھ کم رہا ہوگا، تفصیلات میں کچھ فرق ہوگا۔ اور اہل کتاب پر ان کی نالائقی کی وجہ سے بہت سی سختیاں بھی لاد دی گئی تھیں، تو وہ سب چیزیں ہمارے اوپر نہیں ہیں۔ تو تفصیلات میں فرق ہے لیکن روزہ موجود تھا۔ اور آپ دیکھیں گے تو ہر مذہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود، چاہے اپواسی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیے ہندوؤں کے ہاں بھی اپواس وغیرہ کرتے ہو، وہ بھی ایک روزے ہی کی ایک شکل ہے یہ۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ اس کا ایک مقصد ہے، یہ یوں ہی نہیں فرض کر دیا گیا ہے۔ بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا کرنے کا ایک منشا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ایسا خوف اور ایسی خشیت ہو کہ ہم کہیں بھی ہوں یہ خیال رہے کہ اللہ کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا، اللہ سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں، سب سے بچ سکتے ہیں، سب سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ استاذ تھے، ان کے کئی شاگرد تھے، ایک شاگرد کو بہت مانتے تھے وہ، تو باقی لوگوں کو شکایت ہوئی کہ اس کو کیوں بہت مانتے ہیں؟ تو استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک دن پریکٹیکل کرا دیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو انہوں نے تمام شاگردوں کو ایک ایک جو ہے وہ پرندہ دیا اور کہا کہ جاؤ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو سب گئے، تھوڑا آڑ باڑ دیکھ کر کے وہ ذبح کر کے لے کے چلے آئے۔ وہ جو تھا وہ گیا گھوم کر کے لے کے چلا آیا، ذبح نہیں کیا اس نے۔ تو سب کے سامنے استاد نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ تو اس نے کہا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے،
مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. آپ نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تو استاد نے کہا کہ سمجھ میں آیا اس کو کیوں زیادہ مانتا ہوں میں. تو یہ تقویٰ ہے، کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، آپ تنہائی میں ہیں، آپ کے سامنے موقع ہے، آپ بے ایمانی کر سکتے ہیں، زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈر ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ کی نگرانی کا احساس. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے. اور اسی نگرانی کا عالم کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے اندر جو خیالات اور وسوسے ہیں اس سے بھی وہ واقف. اتنی زبردست نگرانی ہے. آپ تو ڈر جاتے ہیں اگر کہیں سی سی کیمرہ لگاؤ، اور سی سی کیمرہ جو ہے وہ تو دل کے اندر کو نہیں بتا سکتا ہے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگرانی تو ایسی ہے کہ وہ دل کے اندر سے بھی واقف ہے. ایک عمل آپ کر رہے ہیں تو کس نیت سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے. صبح سے لے کے شام تک آپ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اکیلے بھی ہوتے ہیں، تنہائی میں بھی ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ایک گھونٹ پانی بھی آپ نہیں پیتے ہیں. کیا چیز روکتی ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ کی نگرانی کا احساس. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ بہت کامیاب طریقے سے تقویٰ پیدا کرتا ہے. اور ایک دن دو دن نہیں بلکہ ایک مہینے تک ٹریننگ ہوتی ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، روزانہ 14 گھنٹہ 12 گھنٹہ 16 گھنٹہ تک یہ تربیت ہوتی ہے. تو یہ روزے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھوک اور پیاس کی تکلیف میں یوں ہی مبتلا نہیں کرنا چاہے. اس کا مقصد یہ کہ تقویٰ پیدا ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے، ہماری ٹریننگ ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے. فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو. ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. روزہ ایک دشوار عبادت ہے. تو ایک بات تو یہ کہی گئی تھی کہ بھائی یہ تمہارے اوپر جیسے فرض ہے، پہلے بھی فرض تھا. اب دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کوئی 6 مہینے کا روزہ تھوڑا ہے، سال بھر کا روزہ تھوڑا چند دن ہے. ارے 12 مہینے میں ایک ہی مہینہ ہے نا. تو کتنے دن ہیں؟ 29 دن ہے، 30 دن ہے. تو اس لیے اس کو بوجھ مت سمجھو. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. آپ ذرا سوچئے، چند دن پہلے ہم لوگ رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کے بعد رمضان آ گیا، شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج جو ہے 28 ہو گیا. 28 ہو گیا، 2 دن میں ختم ہو جائے گا. جو لوگ ہمت کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایام معدودات، بہت لمبی مدت نہیں ہے، گنتی کے چند دن ہیں. اور اس میں بھی رعایت دیکھیے، اس میں بھی رعایت کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کر لے. اور روزہ چھوڑ سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے 10 روزہ چھوٹ گیا تو رمضان کے بعد 10 روزہ مکمل کر لے. ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں، الگ الگ رکھ سکتا ہے. 7 روزہ چھوٹ گیا، بعد میں اس کو مکمل کر لے. تو یہ رعایت بھی دے دی کہ اگر کوئی بیمار ہے، روزہ رکھنا دشوار ہے، یا سفر میں دشواری ہوتی ہے، کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں، پتہ نہیں کہاں جائیں گے کب جائیں گے، وہاں بھی اجازت دے دی. لیکن اگر بیمار یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو رکھ لے، اس لیے کوئی رخصت ہے. اگر رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو ٹھیک ہے، روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے. مسافر اگر یہ محسوس کرتا ہے کوئی بات نہیں، آج کل جیسے آرام دہ سفر ہو گیا ہے، وہ اے سی میں جا رہا ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، انتظام ہر طرح کا ہے، رکھنا چاہے رکھ لے. ان کو اجازت دی گئی، چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتے ہیں. تو اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پہ ہے تو جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے روزے بعد میں وہ قضا کر لے گا، مکمل کر لے گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر فدیہ ہے. فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا. کس کی طاقت رکھتے ہیں؟ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں.
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کے لیے فدیہ ہے۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک غریب کا کھانا۔ اب یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ شروع میں ایسا تھا کہ مسافر کو اور مریض کو چھوٹ دی گئی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا کر لیں۔ اس کے ساتھ ایک رعایت یہ بھی دی گئی کہ اگر قضا نہ کرنا چاہے تو فدیہ دے دے۔ یہ بھی شروع میں رعایت تھی کہ کیونکہ بعد میں تھوڑا روزہ رکھنا دشوار ہوتا ہے نا۔ دیکھیے رمضان میں سب لوگ ساتھ روزہ رہتے ہیں تو پورا گھر بھر روزہ ہے تو سب لوگ سحری کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، آسانی ہوتی ہے۔ بعد میں جب بھرنا پڑتا ہے دشواری ہوتی ہے نا، اور لوگ تو نہیں رکھیں گے تو آپ کو سحری کا انتظام کرنا ہے، آپ کو اکیلے روزہ رکھنا ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو بعد میں دشواری بھی ہوتی ہے۔ تو شروع میں یہ رعایت تھی کہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر آپ نے روزے چھوڑ دیے ہیں تو یا تو ان کی قضا کر لیجئے یا ان کا فدیہ دے دیجئے۔ فدیہ میں کیا بتایا کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا ایک دن کا کھانا، چاہے اس کو آپ اناج دے دیں چاہے اس کو پیسہ دے دیں، جتنے روزے اسی لحاظ سے نکال دیں۔ بعد میں آگے آیت آ رہی ہے، بعد میں یہ جو رعایت تھی فدیہ والی یہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے روزے چھوٹے ہیں، اس کو قضا ہی کرنا ہوگا۔ وہ فدیہ والی جو رعایت تھی وہ شروع میں تھی۔ البتہ اس رعایت میں ایک قسم ایسی تھی جن کی رعایت آج بھی باقی ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بیماری تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی بیمار ہے پھر ٹھیک ہو جائے گا، عارضی چیز ہے، تو ایسے بیمار کے لیے قضا ہے، بعد میں جب صحت مند ہوگا وہ قضا کر لے گا۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ناقابل علاج ہے، اب زندگی بھر بیچارہ ایسے ہی رہے گا، کینسر ہو گیا ہے اسے، اب اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا، ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے وہ، تو وہ بیچارہ تو بعد میں بھی نہیں قضا کر سکتا نا۔ یا انتہائی ضعیف آدمی ہو گیا ہے، 90 سال کی عمر ہے، انتہائی کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ تو رمضان کے بعد بھی نہیں رکھ پائے گا۔ تو اگر اس طرح کے لوگ ہوں تو ان کے لیے فدیہ کی رعایت موجود ہے، وہ بیچارے ٹھیک ہی نہیں ہوں گے تو ان کے لیے یہ رعایت موجود ہے کہ ان کی طرف سے جتنے روزے ہیں اس کے لحاظ سے فدیہ نکال دیا جائے۔ اچھا فدیہ کے حساب کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا فدیۃ طعام مسکین، ایک غریب کا کھانا۔ ایک غریب کا کھانا مطلب ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ جیسا کھاتے پیتے ہیں اسی حیثیت کے مطابق 2 وقت کے کھانے کا آپ اس کو جو ہے اس کا انتظام کر دیں ایک غریب کا، ایک روزے کے بدلے میں۔ اگر پیسہ دینا چاہیں، اب جیسے اگر اوسط درجہ اگر آج کل ہم لوگ دیکھیں تو کم سے کم ایک وقت میں 50 روپے کا تو خرچ ہوگا ہی، تو 2 وقت کے کھانے کا مطلب 100 روپیہ، تو ایک روزے کا فدیہ کتنا ہو جائے گا؟ 100 روپیہ۔ تو 30 روزے کی نکالنا کتنا ہو جائے گا؟ 3000۔ اچھا کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی غریب کو دیں، ایک کو بھی دے سکتے ہیں، کئی غریبوں کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ فدیہ اتنا نکالنا ہے ہمیں، جتنا ہم نے روزہ چھوڑا ہے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں اتنا فدیہ ہمیں دینا ہے۔ کوئی آدمی تھوڑا اور بڑھ کے نکالے تو کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اگر کوئی اس میں اور اضافہ کر دے، فمن تطوع خیرا، اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے اضافہ کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا یہ ہر حال میں بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو، علم رکھتے ہو۔ یعنی بہانہ بنا کر کے روزہ کسی سے چھوڑنا نہیں چاہیے، روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ مجبوری ہو آپ نے روزہ چھوڑ دیا الگ بات ہے، رعایت سے فائدہ اٹھا لیا الگ بات ہے۔ تو اب اس میں جو رعایت تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ میں، وہ رعایت کن کے لیے موجود ہے؟ ایسے بیماروں کے لیے جو ناقابل علاج ہے، یا ایسے لوگوں کے لیے جو بہت ضعیف ہو گئے ہیں، اب کسی بھی حالت میں روزہ رکھنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، تو ان کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی قرآن کے نزول کا جو آغاز ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا۔ لوح محفوظ سے پورا قرآن ایک ساتھ سمائے دنیا جو قریبی آسمان ہے اس پہ آیا، اس کے بعد وہاں سے دھیرے دھیرے حضرت جبریل لاتے رہے
23 سال میں مکمل ہوا، اور جس رات میں ہوا اسی رات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شب قدر کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا، اور سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر کہاں ہے؟ رمضان میں ہے، شب قدر رمضان میں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تشریح کی اس کی، اور یہ بتایا کہ شب قدر جو ہے رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں، اور خاص طور سے اس میں جو طاق راتیں ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، انہی میں سے کوئی ایک شب قدر ہے۔ اچھا، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وحی کے ذریعے بتا دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کون سی رات ہے، لیکن جو اس کو تھوڑا سا مخفی رکھا گیا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ 10 دن محنت کریں گے، نہیں تو معلوم ہو جائے تو بس ایک رات ختم، اس کے بعد پھر سب لوگ سست ہو جاتے۔ اب اس طرح سے 10 دن محنت کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور زیادہ عبادت کا ان کو موقع ملتا ہے۔ تو ہر چیز میں کچھ نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ قرآن ہے کیا؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، رہنمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی ہماری جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ نے تمام انسانوں کے لیے اتارا ہے، اور تمام انسانوں تک اس کو پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک امانت ہے، اس امانت کو تمام لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کا تعارف کرانا ہے، اس کا پریچے کرانا ہے، بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی، ہمارا جتنا حق ہے اتنا تمہارا بھی حق ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ھدی للناس، یہ نہیں کہا کہ ایک مسلمانوں کے لیے ہے صرف، یہ کہا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ اور کیا ہے اس میں؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، بینات کا مطلب ہوتا ہے واضح دلائل، مضبوط دلائل، براہین کہ آدمی غور کرے تو مان لے۔ بتائے کہ ہدایت کے واضح دلائل ہیں اس کے اندر، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے دلائل ہیں اس کے اندر۔ قرآن صرف توحید کی بات نہیں کرتا، اس کے دلائل بھی دیتا ہے، شرک کی تنقید کرتا ہے تو اس کی دلائل بھی دیتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے تو اس کے دلائل بھی دیتا ہے۔ تو قرآن کی جو دعوت ہے مدلل دعوت، دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، غور و فکر کا سامان بھی ہے، عقل کو اپیل کرتا ہے، کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں ان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر دلائل ہیں، جس کے اندر واضح نشانیاں ہیں، براہین ہیں، لوگ غور کر کے اس پر ایمان لا سکتے ہیں۔ آیتن کا جو لفظ ہم بولتے ہیں نا قرآن کی آیات، تو آیت کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں۔ ہر آیت اپنی جگہ ایک نشانی ہے، ایک دلیل ہے، اس پر آدمی غور کرے، ہدایت کا سامان اس کو ملے گا۔ تو فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ رمضان اور قرآن میں ایک خاص تعلق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے رمضان جب آتا ہے تو قرآن سے تعلق اور بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں ہر رات میں جبریل علیہ السلام آتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے۔ تو رمضان اور قرآن ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان آتا ہے ہم کو قرآن کی اہمیت بتانے کے لیے، کیونکہ قرآن کے نزول کی سالگرہ ہے رمضان کا مہینہ۔ تو رمضان بتاتا ہے کہ اسی مہینے میں تم کو یہ انعام ملا ہے، تم کو یہ کتاب ملی ہے، اس کی قدر کرو، اپنا تعلق اس سے مضبوط کرو۔ اور ایک پہلو سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں کہا گیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، کتاب الہی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہاں تو کہا گیا کہ سب کے لیے ہدایت ھدی للناس، اور وہاں کہا گیا کہ ھدی للمتقین، دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، قرآن ہے تو سب کے لیے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو اللہ کی طرف جانا چاہے گا، راہ راست کی طرف جانا چاہے گا، وہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو ھدی للمتقین میں یہ بتایا گیا ہے کہ فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ورنہ ہے سب کے لیے۔ سورج کی روشنی سب کے لیے،
لیکن اگر کوئی آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھائے، آنکھ بند کر لے، تو سورج کیا کرے گا؟ قرآن ہے تو سب کے لیے، فائدہ وہی اٹھائے گا جو قرآن سے فائدہ اٹھانے کی طلب رکھتا ہو، شوق رکھتا ہو۔ تو قرآن سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تقویٰ ہو۔ اور روزہ کیا کرتا ہے؟ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کرتا ہے، روزہ حامل قرآن بناتا ہے۔ روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جب تقویٰ پیدا ہوگا تو اللہ کی طرف جانے کی خواہش پیدا ہوگی، تو قرآن سے ہمارا تعلق بڑھے گا، شوق ہوگا، طلب ہوگی، دلچسپی ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو رمضان میں اور روزے میں اور قرآن میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تم میں سے جو کوئی بھی رمضان پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے۔ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، قرآن کے نزول کا یہ مہینہ ہے۔ اب اسی سے دیکھیے بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے سعودیہ میں رمضان شروع کیا، تو ایک دن پہلے وہاں رمضان شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد یہاں آیا۔ اب مان لیجئے کہ وہاں جو ہے آج 29 تاریخ ہے، آج وہاں چاند ہو جائے، اور وہ آدمی آج رات میں پہنچے یہاں، کل یہاں 29 تاریخ ہے، تو کل وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ جہاں شروع کیا تھا وہاں آج چاند ہو گیا عید کا۔ اب آپ غور کیجئے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی رمضان پائے وہ روزہ رکھے۔ وہ یہاں آیا تو رمضان پا رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں نا؟ جہاں گئے تو وہاں رمضان موجود ہے، تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی رمضان پائے وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو اتنے دن دیگر ایام میں پورا کر لے۔ اب دیکھیے یہاں وہ رخصت ختم ہو گئی جو فدیہ دینے والی تھی، وہ شروع میں تھی کہ اگر کوئی مسافر ہے، بیمار ہے، تو وہ چاہے تو فدیہ دے دے، چاہے تو قضا کرے، لیکن اب اس کے بعد یہ آ گیا حکم مستقل کہ نہیں، اب ان کو روزہ دوسرے دنوں میں رکھنا ہے۔ اب وہ فدیہ والی اجازت کس کے لیے بچی ہوئی ہے؟ ایسا بیمار جو شفا یاب نہیں ہو سکتا، یا ایسا ضعیف آدمی جو طاقت ہی نہیں رکھتا کہ روزہ رکھ سکے۔ باقی جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ قضا کریں گے۔ یہ حکم کیوں ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر، یہ قضا کی جو بات ہے اس لیے ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو، ورنہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بیماری میں بھی روزہ رکھنا، دشواری ہو جاتی، سفر میں بھی ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، دشواری ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا ہے۔ جہاں دشواری ہوتی ہے وہاں آسانی آ جاتی ہے۔ شریعت میں قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، جہاں دشواری ہوگی وہاں آسانی آ جائے گی۔ بیمار ہیں آپ، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لیجیے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، لیٹ کے نماز پڑھ لیجیے۔ بیمار ہیں، روزہ چھوڑ دیجیے، بعد میں قضا کر لیجیے گا۔ سفر میں ہے، دشواری ہے، تو آپ کو رخصت دے دی گئی ہے۔ تو یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جہاں دشواری ہوگی وہاں آپ کے لیے آسانی آ جائے گی، رخصت کا کوئی نہ کوئی حکم آ جائے گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ قضا کی سہولت اس لیے ہے تاکہ تعداد پوری ہو جائے۔ بیماری کی وجہ سے 5 روزے چھوٹ گئے تھے، اب آدمی پریشان ہے کہ بھائی کیسے تلافی ہوگی، قضا کر لو، تمہاری جو تعداد کم ہے پوری ہو جائے گی۔ 25 روزے ہوئے تھے، 30 ہو جائیں گے۔ تو یہ اس لیے ہے تاکہ تم تعداد پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور یہ روزہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا، اس کی کبریائی کا اعلان ہونا چاہیے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اس کی بندگی کا ہم دم بھرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہے اس پر اس کی بڑائی کا اعلان ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب ایک چیز اور دیکھیے آپ، روزے کے جو بہت سے فائدے ہوتے ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عام دنوں میں کھاتے پیتے رہتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن رمضان میں جب دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اس کے بعد افطار کے وقت ہم پانی پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، تو کتنا لطف آتا ہے۔
تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان نعمتوں میں کتنی لذت رکھی ہے۔ اسی لیے اس وقت کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ افطار کرنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر بھی انشاءاللہ پکا ہے۔ تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احسان مندی کا جذبہ پیدا، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی، اور مواسات کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ہمارے محلے میں بھوکے رہتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے گاؤں میں جو پریشان ہیں، فاقہ ان کے ہاں ہوتا ہے۔ جب ہم خود بھوکے ہوتے ہیں تب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جذبہ پیدا ہوتا ہے خرچ کیا جائے، اسی لیے اس کو مواسات کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو شکر کا جذبہ بھی ابھارنے والی یہ چیز ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے روزے کے احکام کے درمیان میں یہ بات کہی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کی حالت ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اس میں سے خاص طور سے روزہ دار کی بھی دعا ہے، اور افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بیچ میں یہ دعا والی آیت آئی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بندے کا معاملہ اللہ سے بالکل ڈائریکٹ ہے۔ آپ دعا کیجئے، وہ آپ کی دعا سن رہا ہے، آپ یاد کیجئے، وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ تو اس سے کتنا بڑا حوصلہ ملتا ہے، ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں، نہ کسی پادری کی ضرورت ہے، نہ کسی پنڈت کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر کی ضرورت ہے، نہ کسی فقیر کی ضرورت ہے، سب کا معاملہ اللہ سے ڈائریکٹ ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، وہ آپ کی دعا سنتا ہے، آپ کی عبادت کی قدر کرتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے یہ۔ مذاہب کے پیشواؤں نے طرح طرح کی دیواریں کھڑی کر دی تھیں کہ تم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، پوپ کے ذریعے جانا ہے، پنڈت کے ذریعے جانا ہے۔ کاروبار پورا بنا ہوا تھا۔ قرآن نے کہا کچھ نہیں، ڈائریکٹ تمہارا معاملہ، جو مانگنا مانگو، ہر بندہ مانگے۔ فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں تو بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کوئی جب دعا کرتا ہے تو میں اسی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، البتہ ہونا یہ چاہیے کہ میرے بندے میرا کہا مانیں۔ دعا قبول کب ہوگی؟ جب ہم فرما برداری کریں گے، جب اللہ کا کہا مانیں گے، اس کے احکام پر ہم چلیں گے، یہ شرط ہے اس کے لیے، تو اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں کو چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر یقین رکھیں۔ یقین رہنا چاہیے کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ڈھول مول یقین کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بالکل یقین رہنا چاہیے کہ اللہ قبول کرے گا، کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، پورا ایمان رکھیے، یقین رکھیے۔ یہی رشد اور ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ مومن اگر خلوص کے ساتھ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی شکل الگ الگ ہوتی ہے۔ تین میں سے کوئی ایک شکل ہوگی، یا تو یہ ہوگا کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے اگر اللہ نے بہتر سمجھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے دے گا، یہ قبولیت کی ایک شکل ہے، اور ہم صرف اسی کو سمجھتے ہیں قبولیت۔ یہ قبولیت کی ایک شکل ہے کہ آپ نے جو مانگا وہی مل گیا۔ دوسری شکل کیا ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دے گا، یہ بھی قبولیت کی ایک شکل ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت ٹال دی، کوئی بلا ٹال دی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا کر کے محفوظ کر دیا جائے اور قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر اور اس کا ثواب ملے، یہ بھی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ تو یہ مت سمجھیے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، کوئی نہ کوئی شکل ہوگی ضرور۔ تو صحابہ نے کہا جب ایسا ہے تب تو ہم خوب مانگیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے دربار میں کیا کمی ہے، اس کے یہاں کیا کمی ہے؟ ایک حدیث میں کہا آپ نے کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں اکٹھا ہو جائیں بڑے میدان میں اور سب لوگ مانگیں اور اللہ سب کی مراد پوری کر دے،
تو اللہ کے خزانے میں کتنی کمی ہوگی؟ سمندر میں اگر سوئی ڈال کے نکالیں تو کتنا پانی کم ہوگا؟ اللہ کے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی۔ اس کا کیا کمی ہے؟ زمین اور آسمان کے سب خزانے اس کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا، لیکن اس کی شرطیں ہیں کہ خلوص کے ساتھ دعا ہو، آپ کی جو کمائی ہے وہ حلال کی ہو، اللہ کی فرما برداری ہو، اطاعت ہو۔ اگر کوئی نوکر ایسا ہو جو اپنے مالک کی بات ہی نہ مانتا ہو تو مالک جو ہے اس کی بات کیسے سنے گا؟ اس کی درخواست کیسے قبول ہوگی؟ تو اگر ہم فرما بردار ہیں، اگر ہماری روزی حلال کی ہے، اگر ہم خلوص سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اہل کتاب پر یہ سختی تھی کہ وہ روزے کے جو ایام تھے تو ان راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق بھی نہیں قائم کر سکتے تھے، ان کے اوپر کچھ سخت احکام جو نافذ کیے گئے تھے۔ اب ادھر صحابہ کو بھی یہ شبہ ہوا، یہ شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی وہی سختی ہو۔ حالانکہ جو چیزیں روزہ دار کے لیے ممنوع ہوتی ہیں وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اور اس کے بعد جب رات آ گئی تو رات میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے کوئی چیز ہو۔ لیکن چونکہ اہل کتاب کی تاریخ وہ چلی آ رہی تھی، اس لیے اس کو کلیئر کرنا ضروری تھا، اور صحابہ کے دل میں بھی خلش تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں بھی تمام چیزیں ممنوع ہوں۔ تو فرمائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، رمضان کی رات میں، صیام کی رات میں تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، تم اپنی بیوی سے تعلق قائم کرو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ قرآن نے تعبیر کی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس۔ بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس۔ یعنی جیسے لباس ہوتا ہے تو لباس جو ہے آدمی کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی آرائش کا اور زینت کا ذریعہ بھی بنتا ہے ہر طرح سے، اور انتہائی تعلق بھی، قریبی تعلق ہوتا ہے، لباس آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے۔ تو بتائے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ بہت گہرا ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ نکاح کی یہ برکت ہوتی ہے کہ دو اجنبی، کوئی کسی خاندان میں پیدا ہوا، کوئی کسی خاندان میں پیدا ہوا، اس کے بعد نکاح ہوا، ایسا تعلق، ایسا رشتہ، ایسی محبت قائم ہوتی ہے کہ اگر شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی بے چین ہو جاتی ہے، بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسا تعلق ہوتا ہے، اپنی نیند قربان کر دیتے۔ کون تیمارداری کرتا ہے؟ کون دیکھ ریکھ کرتا ہے؟ اور احساس کب ہوتا ہے؟ جب دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے، تب احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنا بڑا خلا واقع ہو گیا۔ ایک دوسرے کی تکمیل ہوتی ہے۔ قرآن نے جو تعبیر کی ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس، ایک دوسرے کو دونوں جو ہے تقویت پہنچاتے ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو یہ معلوم تھا کہ تمہیں خلش ہو رہی ہے کہ کہیں اہل کتاب والا حکم یہاں بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس خلش کو دور کیا۔ فتاب علیکم، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا تمہاری جانب۔ وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو رمضان کی رات میں تم تعلق قائم کر سکتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کیا ہے اس کی تمنا کرو۔ اصل جو مقصد ہے وہ افزائش نسل ہے، شادی بیاہ کے ذریعے سے توالد ہے، تناسل ہے، اور یہ نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ ایسی خواتین جو زیادہ سے زیادہ افزائش نسل میں مددگار ہوتی ہیں، ان سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں دیگر امتوں پہ فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے، آپ کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ تو جو اصل مقصد ہے نکاح کا وہ ہے کہ یہ سلسلہ جو نسل انسانی کا یہ آگے چلتا رہے، خاندان اس طرح سے آگے بڑھتا رہے، توالد و تناسل کا سلسلہ آگے چلتا رہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور رات میں کھاؤ پیو۔ ایک سختی اہل کتاب پر یہ تھی کہ افطار کر لیا، اس کے بعد جب تک تم جگ رہے ہو جو چاہو کھا پی سکتے ہو، سو گئے تو اب نہیں کچھ کھا سکتے، یہ سختی تھی ان کے اوپر، ان کی نالائقی کی وجہ سے۔
لیکن یہاں بتایا گیا کہ تمہارے لیے ایسی کوئی سختی نہیں ہے، تمہارے لیے غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک وقت ہے، چاہے سو جاؤ، چاہے اٹھو، چاہے کچھ کرو، یہ پورا وقت ہے، اس میں کھانے پینے اور تمام چیزوں کی تم کو اجازت ہے۔ جو روزے کی حالت میں ممنوع تھیں وہ چیزیں غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک تمہارے لیے حلال ہے۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے الگ ہو جائے، یعنی مشرق کے افق پر صبح صادق طلوع ہو جائے۔ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو ایک سفید دھاری یہ جو پورا مشرق کا افق ہے اس کے اوپر آ جاتی، ایک صبح کاذب ہوتی ہے، وہ سفیدی آتی ہے پھر جو ہے اندھیرا آ جاتا ہے، وہ نہیں مراد ہے۔ صبح صادق ہے جس کے بعد اجالا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کھانے پینے کی تم کو اجازت ہے جب تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے الگ نہ ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور جب صبح صادق ہو گئی تو اب روزہ تم کو مکمل کرنا کہاں تک؟ رات کی آمد تک، یعنی غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ آج کل کئے بجے ہے صبح صادق؟ تقریباً 3:45 بجے، 3:45 بجے کے قریب جو ہے صبح صادق ہے، اور غروب آفتاب کئے بجے ہے؟ 6:35 ہوگا میرا خیال ہے نا، 6:35، تو 3:45 سے لے کر کے 6:35، یہ جو ہے اس درمیان میں ہم کو اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے اور ان چیزوں سے بچنا جن سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ اور پھر اعتکاف سے متعلق ایک حکم بیان کر دیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اگر کوئی اعتکاف میں ہے تو اعتکاف میں تو چونکہ 10 دن کے لیے بالکل یکسو ہو جاتا ہے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، تو اس درمیان میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اعتکاف میں بھی ہو اور اعتکاف میں ان ایام میں رات میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے۔ وہ 10 دن تو ہر چیز کو، تمام چیزوں کو قطع کر دینا ہے، ہر چیز سے اوپر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر دیے۔ تو یہ حکم بیان کر دیا کہ اعتکاف کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں یہ حدود الہی ہیں، سرحدیں ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی حدود کو توڑنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ قریب جائیں گے تو حدود کے توڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہوں کے پاس ایک شاہی چراگاہ ہوتی تھی، وہاں عام لوگ اپنے جانور نہیں لے جا سکتے تھے، وہ شاہی چراگاہ ہے۔ تو کہا جاتا تھا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ جانور چلا جائے گا تو تم پکڑے جاؤ گے، قریب بھی اس کے مت لے جاؤ۔ تو اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، سمجھیے کہ یہ شاہی چراگاہ کی حدیں، ان کے قریب مت جاؤ، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں حدود الہی ٹوٹ نہ جائیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو جائز ہوں گی لیکن ان کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ کہیں ناجائز تک ہم کو پہنچا نہ دیں۔ حدیث میں ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان چیزوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیز ہیں، تو اپنے دین کو بچانا ہے تو ان سے دور رہو، مشکوک چیز کو بھی چھوڑ دو، مشکوک چیز سے بھی دور رہو۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیت کھول کے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ اللہ کی نافرمانی سے وہ بچیں۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا چیز نہیں کرنا ہے تو ہم اس سے بچیں گے۔ اللہ کے احکام اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم احکام الہی کی پابندی کریں اور حدود الہی کو نہ توڑیں۔ تو یہ آیات صیام ہے، اس میں روزہ کی فرضیت کا بھی ذکر ہے، اس کا مقصد بھی بتایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو رخصتیں ہیں اور جو رعایتیں ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے اور روزوں کو قبول فرمائے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے تقوی وہ حاصل ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔